السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ بحیثیت ایک قوم ہم لوگ جانوروں سے پیار نہیں کرتے۔ ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جانوروں کے ساتھ برا سلوک کریں، اور جس کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بلی گزر رہی ہے اس کو پتھر مار دیا، کوئی کتا جا رہا ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ڈنڈا لے کے۔ ہم جانوروں کو ان کے جو ہیبیٹیٹ ہے اس میں بھی رہتا دیکھ کے ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے بحیثیت قوم کہ تنگ کرنا ہی کرنا ہے، پرندوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، غلیل سے مار رہے ہیں، شکار کر رہے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو یہاں پر اب پرندے یا جو ہے وہ معدوم ہوتے جا رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہم بحیثیت نیشن جو ہیں وہ اینیمل فرینڈلی نہیں ہے۔ لاکھوں روپے کا پیٹ منگواتے ہیں باہر کے ملکوں سے، بلیاں جس میں سر فہرست ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاگس کا بھی ایک فیشن ہے کہ جی جو ہے وہ باہر کے ملک کی بریڈ کا رکھنا ہے، اور جو لوکل جو بریڈ ہے کیٹ کی بھی ڈاگ کی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ غیر انسانی سلوک۔ اچھا، لوگ ان کو منگوا لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ گرمی لگنے کی وجہ سے دم توڑ جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سرد موسم میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب کل سے میں ایک افسوسناک خبریں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ داتا دربار کے قریب جو پیٹ مارکیٹ تھی اس کو جو ہے وہ آپریشن کر کے ختم کیا گیا، تو اس میں بہت سے جانور جو ہیں وہ انفلوئنسرز بھی کہہ رہے ہیں، اور پیٹس کے جو پیجز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جانور ملبے تلے دب گئے، جبکہ ایل ڈی اے یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ہم نے جو ہے کوئی آپریشن کرتے ہوئے کسی بھی طریقے سے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن ویڈیوز جو ہیں جو وہاں سے لوگ کور کر رہے ہیں، جو رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور جو اینیمل شیلٹر کے پیجز ہیں وہ کچھ اور داستان سنا رہے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا ہمارے ملک میں ویسے انسانوں کو جینے کا بھی حق نہیں مل رہا، تو کیا جانوروں کو بھی جینے کا حق نہیں ہے جنہیں قدرتی طور پر اس ماحول کا حصہ بنایا گیا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد میں 2 ہاتھی ہوتے تھے، اور جو برا حال ان دونوں کا ہوا کہ میں کہتی ہوں اللہ کی پناہ کہ جانوروں کو بھی یہاں نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہاں تو زو ہونے ہی نہیں چاہیے اس ملک میں، جس میں اتنی جو ہے وہ جانوروں کو لے کے جو ہے نفرت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بھری ہوئی ہے۔ میں نے خود اس پہ ایک رپورٹ بنائی تھی، اور میں نے اس کو 2018-19 میں شائع بھی کیا تھا ٹی آر ٹی میں، کہ کیا وہاں پر جو ہے وہ جانوروں کا حال ہے، کیڑے پڑے ہوئے تھے بہت سے جانوروں میں۔ بعد میں اللہ بھلا کرے کہ 2020 میں وہ بند ہو گیا، اور اس کو کبھی بھی نہیں کھلنا چاہیے۔ اگر آپ نے جانوروں کو رکھنا ہے تو وہ سینچریز میں رکھے جاتے ہیں، وائلڈ لائف پارکس میں رکھے جاتے ہیں، ان کو یوں سیمنٹ کی دیواریں بنا کے قید نہیں کیا جاتا۔ جانور کوئی تماشے کا ذریعہ نہیں ہے، جانور کوئی انسانوں کا دل لبھانے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے پرپس کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے ایک صحت مند ماحول کے لیے ان تمام جانوروں، ان تمام پرندوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر اسی طریقے سے انہیں ختم کیا جاتا رہا تو پھر عدم توازن جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اب جو کچھ لاہور میں ہوا، اب ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کرے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید سوشل میڈیا کے جو انفلوئنسرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں یا ویلاگرز ہیں اپنی ریٹنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو فوٹیجز میں جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے، وہ کوئی اے آئی فوٹیجز تو نہیں ہے، اصلی جو ہے وہ لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ نے کوئی مارکیٹ ختم ہی کرنی تھی، آپ نے کوئی آپریشن کرنا تھا، تو آپ ان تاجروں کو متبادل جگہ دے دیں۔ آپ کیوں کسی کے چلتے ہوئے کاروبار کے اوپر لات مار کے اس کو جو ہے وہ، کتنے لوگ ہوتے ہیں جب اس طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں ان کو ہارٹ اٹیک آتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو میں اس طرح کے بازاروں کی قائل نہیں ہوں جہاں پہ اینیملز یا اس طرح پرندوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ کسی کا ذریعہ معاش تھا تو اس کو اس طرح سے ملیا میٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ انہیں پہلے متبادل جگہ دیتے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس جگہ پہ جو بھی آپ بنانا چاہ رہے تھے کر لیتے۔ لیکن اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، نہ انسانوں کے حقوق ہیں نہ جانوروں کے حقوق ہیں۔ جس طرح اونٹنی کی ٹانگ یہاں پر جو ہے وہ کاٹ دی گئی تھی، جو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سیاسی شخصیت کا نام ایک گدھے پہ لکھ کے اس کو مارا پیٹا گیا تھا، تو یہاں سے ایک قوم کی ذہنیت پتہ چلتی ہے یہ جانوروں کو لے کر وہ کتنا جو ہے وہ شفاق ہے۔ اب جو کچھ ہوا وہ بہت افسوسناک ہے، اور جو کچھ ایون اسلام آباد میں، کراچی میں ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے آ کر کارپوریشن کے جو لوگ ہوتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ، وہ کتوں کو جو ہے وہ مار دیتے ہیں، ان کو زہر دے دیتے ہیں۔ بلیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ ان معصوم چرند پرند کی جو ہے وہ بددعائیں مت لیں، ان جانوروں کو بلا وجہ مت ماریں، اور اگر آپ کو یہ نہیں پسند، اتنے ہی آپ کو ان سے کوئی مسئلہ ہے تو باہر کے ممالک میں سینچریز کو دے دیں، وہ خود آ کے لے جائیں گے۔ جس طریقے سے شعر جو گلوکارہ ہے وہ یہاں سے اس بیچارے ہاتھی کو لے گئی تھی جو ایک عقوبت خانے میں بند تھا،
آپ آسٹریلیا سے بات کر لیں، افریقہ کے مختلف ممالک سے بات کر لیں، اگر آپ کو نہیں جانور پسند انہیں مارے نہیں، انہیں سینچریز اور وائلڈ لائف پارک کے حوالے جو ہے وہ کر دیں۔ بہت سی ایسی نسلیں ہیں پرندوں کی، بلیوں کی، کتوں کی، طوطوں کی جو صرف یہاں پائی جاتی ہیں، اگر وہ معدوم ہو گئیں تو پھر اس کی ذمہ داری پورے معاشرے کے اوپر ہے جو ہے وہ عائد ہوگی۔ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا جو ہے وہ کہتا ہے۔ بلی کو تو خاص طور پہ جو ہے وہ بہت ایک پسندیدہ جو ہے مقام حاصل ہے، تو پھر ہمارے ہاں کس طریقے سے جو ہے وہ آپریشنز کرتے ہوئے احتیاط نہیں کی جاتی کہ اس میں جانور بھی اس کی زد میں آ گئے۔ ویسے تو یہ جو ان کا بزنس ہے بائنگ اور سیلنگ کا، یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے اگینسٹ ہوں، لیکن کوئی نارمز ہوتے ہیں کسی کو کہیں سے اٹھانے کے۔ کسی تاجر بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو حقوق ہیں، اسی طرح جانوروں کے بھی حقوق ہیں، لیکن شاید آج کل اس ملک میں حقوق ملنا مشکل ہے۔ اب حکومت بری الذمہ ہو رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ایکٹیوسٹ وہاں سے کوئی اور منظرنامہ پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات مجھے بحیثیت قوم پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں جانوروں کے ساتھ جو اذیت ناک سلوک کیا جاتا ہے، پرندوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے چوزے، مرغیاں، تیتر بٹیر، ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قوم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس میں سے کسی مظلوم کی آہ عرش تک پہنچ گئی تو پھر انسانوں کا کیا ہوگا۔